السلام علیکم۔ اپسرا فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار نور الدین کسات اور کے خورشید تھے، جس کی کہانی عرش لکھنوی نے لکھی۔ اسکرین پلے اور ڈائلاگ بشیر نیاز نے تحریر کیے۔ فلم کے ہدایت کار کے خورشید تھے۔ عکس بندی ایم حسین نے کی۔ اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1971 کی یہ 63 نمبر کی فلم تھی۔ چراغ کہاں روشنی کہاں۔ اس فلم کے اداکاروں میں ندیم، شبنم، آسیہ، سنگیتا، لہری، کوی، صابرہ سلطانہ، نبیلہ، طارق عزیز، خالد سعید بٹ، جمیل بسمل، مصطفیٰ ٹنڈ اور مہمان اداکاروں میں امداد حسین، ناصرہ، جلیل افغانی، نینا، فومی، ساکی اور چن چن شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی شروعات سلیم اداکار طارق عزیز سے ہوتی ہے، جو اپنے منشی اداکار جمیل بسمل کی بیٹی رضیہ اداکارہ نبیلہ سے خفیہ شادی کر لیتا ہے، لیکن جب رضیہ ماں بننے والی ہوتی ہے تب سلیم کو وکالت پڑھنے لندن جانا پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ پر سلیم کی ماں اداکارہ ناصرہ منشی اور سلیم کی گفتگو سن کر منشی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور باپ بیٹی کو بے عزت کر کے انہیں وہاں سے نکال دیتی ہے۔ رضیہ اور منشی اپنے گاؤں واپس آ جاتے ہیں۔ 5 سال بعد سلیم کے واپس آنے پر اس کی ماں اسے اس کے بیٹے اور رضیہ کے مرنے کی جھوٹی خبر سنا کر اسے دوسری شادی پر رضامند کر لیتی ہے اور اس کی شادی صابرہ اداکارہ صابرہ سلطانہ سے کر دیتی ہے، جو اتفاق سے گاؤں میں رضیہ کی ہمسائی اداکارہ نینا کی بہن ہوتی ہے۔ رضیہ کی ہمسائی اپنے چور بیٹے راجا کے گھر سے بھاگ جانے کے غم میں مر جاتی ہے اور صابرہ گاؤں آ کر اس کی ننھی بیٹی شبنم کو شہر لے جاتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے۔ شہر میں صابرہ کی بھانجی شبنم اداکارہ شبنم جوان ہو جاتی ہے، جبکہ گاؤں میں رضیہ اور اسلم کا بیٹا ندیم اداکار ندیم بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے رضیہ اور ندیم کا نانا ندیم کو شہر بھیج دیتے ہیں۔ شہر میں شبنم کا بچپن سے بھاگا ہوا بھائی راجا اداکار کوی اب ایک بڑا اسمگلر بن چکا ہوتا ہے، جو شہر میں اپنے محسن اور منہ بلے باپ اور اس کی بیٹی نجمہ اداکارہ سنگیتا کے ساتھ رہتا ہے۔ راجا کے ساتھ ایک کلب کی ڈانسر روبی اداکارہ آسیہ محبت کرتی ہے۔ کالج کے ایک ٹرپ میں ندیم اور شبنم کی ملاقات ابتدائی نوک جھونک اور لڑائی کے بعد محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک دن راجا کو ماں کی یاد ستاتی ہے اور گاؤں جا کر اسے رضیہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ ندیم کی غیر موجودگی میں شبنم اس کے گاؤں پہنچتی ہے، جہاں وہ رضیہ کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے اور وہیں شبنم اور ندیم کو پتا چلتا ہے کہ وہ بچپن کے ساتھی ہیں۔ ندیم کی وکالت کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد شبنم اسے اپنے خالو یعنی ندیم کے حقیقی باپ سلیم کے دفتر میں ہی اس کا اسسٹنٹ لگوا دیتی ہے۔ ادھر نجمہ راجا کی غیر موجودگی میں ایک دن اس کے اسمگلر باس ظفر اداکار خالد سعید بٹ کے پاس جاتی ہے، جو تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت لوٹ لیتا ہے۔ ظفر حقیقت میں سلیم کے دوست کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی نظر شبنم کی جوانی کے ساتھ سلیم کی دولت پر بھی ہوتی ہے۔ اب سلیم شبنم کی سالگرہ کے دن اس کی منگنی کا اعلان ظفر کے ساتھ کر کے شبنم اور ندیم دونوں کا دل توڑ دیتا ہے، جس پر شبنم بعد میں بھرپور احتجاج کرتی ہے۔ شبنم اور ندیم کی محبت کا جان کر سلیم اپنا فیصلہ بدل کر شبنم کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، مگر ظفر سلیم سے اس انکار کو سن کر غضبناک ہو کر اسے دھمکیاں دے کر چلا جاتا ہے۔ ایک دن عزت لٹی نجمہ ذہنی اذیت سے تنگ آ کر اپنے باپ کو ظفر کی حرکت کے متعلق بتا دیتی ہے، جسے باہر سے آتا راجا سن لیتا ہے اور جا کر ظفر کا گریبان پکڑ لیتا ہے، مگر مکار ظفر نہ صرف اسے چکما دے کر ٹال دیتا ہے بلکہ اسے ندیم کے قتل پر بھی آمادہ کر لیتا ہے اور آواز بدل کر فون کر کے ندیم کو اپنے کلب میں بلواتا ہے۔ مگر ندیم کے قتل کے بعد راجا کے قتل کا انتظام بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ منصوبہ روبی سن لیتی ہے اور عین وقت پر راجا کو آگاہ کر کے ہوٹل کی بتیاں بجھا دیتی ہے۔ ندیم اندھیرے میں غلطی سے ظفر کے کمرے کی طرف جا نکلتا ہے، جہاں دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن لڑائی کے دوران ایک انجانی گولی چلنے سے ظفر مر جاتا ہے۔ قتل کے الزام میں ندیم گرفتار ہو جاتا ہے۔ رضیہ کو جب گاؤں میں پتا چلتا ہے تو وہ شہر آ کر ندیم سے ملتی ہے اور ایک ماہر وکیل کی شہرت سن کر قدرتی طور پر سلیم کے دفتر آ نکلتی ہے، جہاں بچھڑے میاں بیوی مل جاتے ہیں۔ سلیم بیٹوں کو بچانے کے لیے عدالت میں اپنی اور ظفر کی سابقہ چپکلش کا قصہ سنا کر قتل کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے، جسے سن کر عدالت میں موجود نجمہ گھر جا کر زہر کھا لیتی ہے، کیونکہ سلیم عدالت میں اس کے ساتھ ہوئے ظلم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ نجمہ مرتے وقت راجا کو ظفر کے قتل کی ساری صورتحال بتا دیتی ہے۔ اگلی پیشی پر راجا عدالت میں پیش ہو کر سچائی بیان کرتا ہے کہ قتل
اس نے کیا ہے۔ وہیں موجود رضیہ اسے پہچان کر شبنم کو بتاتی ہے کہ یہی تمہارا اصلی بھائی ہے۔ شبنم بھائی سے ملتی ہے مگر اقرار جرم کرنے کے بعد راجہ زہر کھانے کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے۔ یوں سلیم رہا ہو جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ مالا اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری کلیم عثمانی نے کی، جس کا میوزک ایم اشرف نے ترتیب دیا۔ ان میں مالا نے 3 اور مسعود رانا نے 4 سولو گیت گائے، جبکہ مالا اور مسعود رانا نے 1-2 گانا گایا۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے حال دل آج ہم سنائیں گے یہ گیت اداکارہ شبنم پر پکچرائز ہوا۔ سن تو ذرا دل والے ہم سے آنکھ ملا لے یہ گیت اداکارہ آسیہ پر عکس بند ہوا۔ پیار کا یہ سماں آئے گا پھر کہاں یہ گیت بھی اداکارہ آسیہ پر فلمایا گیا۔ پیار کا یہ سماں آئے گا پھر کہاں، پل پل بدلے وقت نظر، پل کیا ہو کس میں۔ مسعود رانا کے حال دل آج ہم سنائیں گے یہ گیت اداکار ندیم پر شوٹ ہوا۔ میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے یہ گیت بھی اداکار ندیم پر پکچرائز کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے، خدا کرے کہ دنیا والے کیسا نرالا تیرا یہ سنسار ہے۔ ناظرین یہ گیت اس فلم میں 2 بار پکچرائز ہوا اور دونوں بار ہی پلے بیک کیا گیا۔ دنیا والے کیسا نرالا تیرا یہ سنسار ہے، چراغوں کی بجائے ہم نے داغ دل جلائے ہیں۔ چراغوں کی بجائے ہم نے داغ دل جلائے ہیں۔ مالا اور مسعود رانا کا ہو گورے مکھڑے سے زلفیں ہٹاؤ کہ بدلی سے چاند نکلے یہ گیت اداکار ندیم اور شبنم پر عکس بند ہوا۔ گورے مکھ سے زلفیں ہٹاؤ کہ بدلی سے چاند نکلے، ان کو ایسے نہ ہم کو ستاؤ کہ گھڑی گھڑی دل دھڑکے۔ یہ فلم 17 ستمبر 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے آڈین، خیام، لائٹ ہاؤس، نایاب، کراؤن، نگینہ، کسینو، شالیمار، شبنم، شیش محل، ڈرائیو ان، حیدرآباد کے فردوس، شہاب، لطیف آباد کے چراغ محل، فیصل آباد کے ناز، لاہور کے آڈین، لاڑکانہ کے امپائر اور راول پنڈی کے نویلٹی میں ریلیز کیا گیا۔ اپنے اپنے شہروں کے سینماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب شوکت سبزل، بلاول حق، نصیر احمد شیخ، قدیر رانا اور محترم زوار کامریڈ کے شکر گزار ہیں۔ اس فلم نے 32 ہفتے کے بعد کراچی میں سلور جوبلی مکمل کی اور بقیہ سرکٹ میں 12 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزارا۔ ناظرین فلم میں تمام اداکاروں کے کام کا معیار انتہائی اعلیٰ اور بہترین تھا۔ خصوصاً اس فلم میں سنگیتا اور خاص الخاص طور پر کبھی چھائے رہے۔ اسی بنا پر یہ سال کی 8ویں ہٹ فلم قرار پائی اور ماضی کی شاندار فلمی روایتوں میں شامل ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم چراغ کہاں روشنی کہاں کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔